बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं। ख़बरें पाकिस्तान की कौमी सियासत के बजाय कौमी सहाफ़त से मुताल्लिक़ हैं और सहाफ़त और सियासत को जुड़ी हुई है। इमरान रियाज़ ख़ान मारूफ़ नाम, उनको कल गिरफ़्तार किया गया। इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा से वो आ रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्होंने रजू करना था, लेकिन उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। जब वो गिरफ़्तार हुए तो उनकी हालत ज़ार आपने देखी। उनकी हालत बड़े फ़िट फ्रेश, और उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई बड़े हिम्मत से, और उन्होंने कहा कि मैं गिरफ़्तारी दे रहा हूँ, ये मुझे गिरफ़्तार करने के लिए आए हैं। और ख़ास तौर पे वो वीडियो भी आपने सुनी। उसके बाद उनको ले जाया गया अटक, और अटक पुलिस के हवाले। अटक पुलिस ले जाके उनको बंद कर दिया गया। फिर हवालात में बंद होने की एक मुख्तसर सी उनकी वीडियो आई, वो भी आपने सुनी होगी। उसमें भी बड़े हशाश बशाश नज़र आ रहे हैं। लेकिन आज जब उनको अदालत में पेश किया गया, अटक की अदालत में, तो उस वक्त की जो तस्वीर हैं, जो वो साइन कर रहे हैं, दस्तखत कर रहे हैं मुख्तलिफ़ पेपर्स पे, अपने वकालतनामे पे, अपनी दरख्वास्तों पे, तो उस वक्त आपने उनकी हालत भी देखी होगी कि वो किस हालत में है। और ये 4-5 घंटे जो उनके हवालात में गुज़रे, 5 या 6 घंटे सुबह, क्योंकि रात लेट नाइट उनको ले जाया गया था अटक, और सुबह पेश किया गया अदालत में। तो ये जो 8 घंटे 6 घंटे गुज़रे, वो किस हालत में उनके गुज़रे होंगे, वो उनकी आप हालत देख लें, उनकी तस्वीर देख लें, और किस कदर और किस नौइयत का उन पर तशद्दुद किया होगा वो आप अंदाज़ा कर सकते हैं। और सबसे पहले तो जो काम किया वो यही किया, जो उनकी वीडियो उन्होंने अपलोड करनी थी या रिकॉर्ड करवा के रखी हुई थी, उसको रुकवाया गया। वो किसी भी तरीके से रुकवाना मकसूद था, इसीलिए वो एयर नहीं हो सकी, और वो अभी तक उसका इंतज़ार किया जा रहा है। और मुझे तवक्को थी, यही था कि वो एयर नहीं हो सकेगी। उसकी वजह कि जब आप किसी को गिरफ़्तार कर लें, और गिरफ़्तार करने के बाद आपके पास 100 तरह के हरबे होते हैं। और एक बात जहन में रखिए कि ये इंडिविजुअल एक्ट नहीं है। ये एक इंडिविजुअल ने दूसरे इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि उसका सबूत क्या है। और ये बाकायदा तौर पे एक अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक प्लानिंग के साथ और हो रहा है। और इसमें ये चीज़ें जो हैं वैसे नहीं हो रही, और इसको जोड़ा जाएगा पहले से जो एक सीरियल चल रही है अरशद शरीफ साहब पे, मेरे पे, समी इब्राहिम पे, डॉक्टर मुईद पे जो मुकदमात चल रहे हैं वो दर्ज हुए हैं। उसके बाद फिर अयाज़ अमीर साहब की पिटाई और उन पे हमला, उनका मोबाइल फ़ोन छीनना, और इसके साथ फिर उसके बाद इमरान रियाज़ के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ मुकदमात और फिर गिरफ़्तारी। सबसे पहले तो बता दूं कि सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये हेयरिंग थी। तो चीफ़ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह साहब ने ये जब उन पे रिपोर्ट आई तो उनको बताया गया कि ये पिंडी की हदूद का वाक़या है, पिंडी पंजाब पुलिस ने गिरफ़्तार किया है, पिंडी पुलिस ने गिरफ़्तार किया है। तो उन्होंने वो केस फौरी तौर पे रेफ़र कर दिया और डिस्पोज़ ऑफ कर दिया। उस पर उन पर तनकीद भी हो रही है सोशल मीडिया पे। तो मेरा ख़्याल है उन पर तनकीद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शंस को आप सुप्रीम कोर्ट जैसी जुरिस्डिक्शन ना समझें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत और 187 के तहत उनके पास लामहदूद इख्तियारात हैं। पूरा मुल्क जुरिस्डिक्शन है और उस पर कोई कदगन नहीं है। हाई कोर्ट्स पे कदगन है, आइन के तहत भी, कानून के तहत भी। लिहाजा अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको अपने पास रखता मामला और हदूद के तयन ही करते रहते, तो उधर रिलीफ उनको मिलना कम हो जाना था, जो असल अप्रोप्रिएट फोरम है, जुरिस्डिक्शन है वहाँ पे। इसीलिए फिर वहाँ पे बहुत अच्छा दलाइल दिए गए, बहुत अच्छा मुकदमा पेश किया गया। वो एक अलग बात करूँगा, लेकिन सबसे पहले कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखता चलूँ। उसके बाद जी गिरफ़्तारी हो गई। अब एक इंडिविजुअल ने दूसरे इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ किया है, लेकिन पहले ज़रा सहाफ़त का सुन लें। बड़े अच्छे तरीके से मैनेज की हुई है सहाफ़त, और कौमी ज़राए इब्लाग़ उनकी ख़बर कम शाज़ व नादरी नज़र आ रही है। और फिर सोशल मीडिया पे भी जो एक ख़ास ग्रुप है, यानी कि जो इंडिपेंडेंट जो क्लेम करते हैं वो ख़ामोश है। सहाफ़ियों की बड़ी बिरादरी ख़ामोश है, और उसकी वजह यह है कि
یہ اس وقت معاملہ نیریٹو کا بھی ہے اور مفادات کا بھی ہے. تو اس لیے جی عمران ریاض ہوں، عرش شریف ہوں، صابر شاکر ہوں، سمیع ابراہیم ہوں، ڈاکٹر معید ہوں، تو ان کے بارے میں اس طرح سے شور نہیں بپا ہوتا جیسے کہ باقیوں پہ جو ان کے ہٹس ہوتے ہیں. تو یہ ایک المیہ ہے. اس پہ میں یہی کہوں گا کہ یہ ہم کتنی دفعہ اس طرح کرتے رہیں گے. تو بہرحال ہمیں اگر تو سمجھتے ہیں کہ ہم واقعی کو آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور اپنے حقوق کا دفاع کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو اس پہ ایک ہونا چاہیے. اگر نہیں تو اسی طرح پھر ایک کر کے مار پڑتی جائے گی تو مار کھاتے جائیں گے. اس کی ریزن یہی ہے کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے، غلطیاں ہوتی رہی ہیں، لیکن اب بھی اسی نوعیت کا ہے. اور اسی لیے جی اینگلنگ کی جا رہی ہے، خاص طور پہ ہر خبر کو اینگلنگ دے کے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کم آوازیں ہوتی ہیں حق اور سچ کے لیے، کم ہی اٹھتی ہیں، اور اس میں آپ کو بعض اوقات نظر آتا ہے کہ آپ اپنی عزت گنوا بیٹھے ہیں، آپ اپنا مال و زر گنوا بیٹھے ہیں، اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ گنوا نہیں رہے ہوتے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہو رہی ہوتی ہیں. اور اسی طریقے سے زندہ مثال ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین علیہ السلام کی، کہ آپ نے دیکھا کہ وہ کس طریقے سے منورٹی میں تھے، بہت کم آواز تھی، لیکن وہ گئے اور جا کے یزید سے ٹکرائے اور اپنی جان، مال، اپنے اہل خانہ، فیملی، بچے، خواتین سب قربان ہو گئے. تو لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام زندہ ہیں، زندہ رہیں گے، اور پوری دنیا میں ان کی جو قربانی ہے وہ ان کے اپنے ہیں یا غیر ہیں، سب اس قربانی کو دیکھتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں اور اس سے توانائی حاصل کرتے ہیں. تو بہرحال یہ تو چلتا رہتا ہے جی. اس لیے اگر ساری چیزیں ہی ایک طرف چلنا پڑیں، پھر قانون قدرت بھی ہے کہ حق اور سچ کی آواز جو ہے یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک ہی طاقت جو ہے وہ پورے کے پورے قابض ہو جائے. یہ پاسبل نہیں ہے. کچھ نہ کچھ آوازیں اٹھتی رہتی ہیں اور وہی آوازیں آخر میں آ کے تگڑی بھی بنتی ہیں. تو بہرحال یہ کام چل رہا ہے. تو اب آتے ہیں جی ملک احمد خان صاحب کی طرف. وزیر قانون پنجاب ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس کی ملتان سے، اور بظاہر بڑی گھن گرج کے ساتھ پریس کانفرنس کی گئی، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں ثابت ہو گئیں. ثابت یہ ہوئیں کہ عمران ریاض خان کی جو گرفتاری ہے وہ ایک مقامی واقعہ نہیں ہے، اور یہ ایک محض ایک اٹک کے ایک تھانے میں پیش آنے والی FIR کا واقعہ نہیں ہے. یہ دو انڈیویجولز کا واقعہ نہیں ہے. ایک انڈیویجول نے، ایک فرد نے دوسرے فرد کے خلاف FIR درج کروائی. یہ دونوں کا آپس کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ اس سے بڑے کا ہے. اور ملک احمد خان صاحب وزیر قانون پنجاب نے اونرشپ لے لی ہے، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ یہ حکومتی پالیسی ہے اور حکومت کے علم میں ہے، اور حکومت اس کو جو کچھ ہو رہا ہے حکومت اس کی اونرشپ لے رہی ہے. حالانکہ اچھا یہ پریس کانفرنس اس وقت کی گئی جب ہیئرنگ ہو رہی تھی یا ہیئرنگ ہونا تھی عین اس وقت، اور ملتان میں بیٹھ کے کی گئی. میسج کنوے کیا جا رہا تھا کہ جناب یہ اس کو وہ جو مدعی تھا وہ عدالت میں آیا ہی نہیں، جس نے مقدمہ درج کروایا وہ عدالت میں نہیں تھا. تو جب وہی عدالت میں نہیں تھا اور اس کی کوئی دلچسپی نہیں تھی، حالانکہ اس کو آنا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں تھا، آ کے بتاتا کہ جناب جی ہاں بالکل یہ سب کچھ ہوا ہے. تو عدالت میں بھی جو سوالات کیے گئے اس میں انویسٹیگیشن افسر کو بھی نہیں پتہ تھا، نہ اس نے ویڈیو سنی. ویڈیو کب سنی؟ ویڈیو FIR کے بعد سنی. اس میں کیا تھا پتہ نہیں ہے، اور اس میں کون سی بات آپ کو لگی کہ وہ خلاف ادارے کے پتہ نہیں ہے، اور پھر وہ روسٹم چھوڑ گئے. تو یہ ساری چیزیں، اور پھر وہ خود کدھر ہے کوئی پتہ نہیں ہے. ان کے وکیل نے، عمران ریاض خان کے وکیل نے اعلیٰ عدالتوں کے کئی فیصلوں کے حوالے دیے، بڑی اچھی طریقے سے مقدمہ پیش کیا. تو لیکن بلینک، ہر چیز بلینک، پولیس کو کچھ نہیں پتہ، انویسٹیگیشن افسر کو کچھ نہیں پتہ، مدعی ہے نہیں. تو ادھر اس مقدمے کی لا منسٹر، سب سے بڑا صوبہ
اس صوبے کے وزیر قانون ملک احمد خان صاحب ملتان میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں سارے کام چھوڑ کے ایک صحافی کے لیے. اگر وہ اتنا ہی غیر اہم ہے, وہ ایک غیر اہم آدمی ہے اور کوئی فرق نہیں پڑ رہا, تو آپ کو تو ایک ٹکر جاری کر دینا چاہیے تھا. ہمارے بہت اچھے دوست ہیں ملک احمد خان صاحب, ایک ٹکر جاری کر کے فارغ کرتے اور بتا دیتے, ایک ترجمہ سرکاری بیان جاری کر دیتے, آئی جی کر دیتے, ڈی آئی جی کر دیتے, پنڈی ڈویژن کے ڈی آئی جی کر دیتے, آئی جی پنجاب کر دیتے, اور کسی نے پوچھا بھی نہیں تھا. تو یہ سارا کچھ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایاز امیر صاحب کو مار پڑوانا مقصود ہو یا صحافیوں کے خلاف مقدمات درج کروانا, عمران ریاض خان کی گرفتاری, اس کا مطلب ہے کہ نیچے سے لے کے اوپر تک سب کے علم میں ہے, اور ایف آئی آر کے مندرجات تک وزیر قانون کو معلوم تھے کہ ایف آئی آر میں ہے کیا, حالانکہ تو انڈیویجول کا معاملہ تھا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, لیکن ان کو پتہ تھا, ان کا پورا نالج تھا. تو مطلب یہی تھا کہ میسج کنوے کرنا تھا, بھائیوں جاگتے رہنا اور یہ سب کچھ کرتے رہنا. تو بہرحال اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں جی کہ آپ ہمیں یہ بھی کہیں گے جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں, یہ تو ان کا تعلق ہے, اے اور بی کا تعلق ہے, اے بی کا نہیں ہے جی, یہ معاملہ اسی طریقے سے ہے. تو بہرحال یہ کچھ چیزیں میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دوں. یہ چیزیں, ایک اور بات بھی بتا دوں کہ یہ جو جی آوازیں ہیں یہ دبنے والی نہیں ہیں. میں دوبارہ پھر کہوں گا کہ ہر چیز کو آپ وہ پیکا آرڈیننس کے تحت, پیکا ایکٹ کے تحت یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے, اور پیکا ایکٹ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اگلی بات یہ ہے, اور اس کا وجود ہی نہیں ہے. تو یہ سارے معاملات اسی طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں اور دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کی وجہ ہے جو کچھ بتایا جا رہا ہے وہ کچھ ہے نہیں, جو دل دماغ میں ہے وہ نہیں ہے, یہ حقیقت یہ نہیں ہے. حقائق کچھ اور ہیں, معاملہ کچھ اور ہے, اور سزا کسی اور وجہ سے دی جا رہی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ چھپتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں. تو میں اپنی صحافی برادری سے بھی کہوں گا کہ جناب پوری دنیا اس کی مذمت کر چکی ہے, ایمنسٹی انٹرنیشنل بھی مذمت کر چکی ہے, انسانی حقوق صحافتی تنظیمیں اس کی مذمت کر چکی ہیں. تو اگر آپ کو بھی خیال آئے تو دو لفظ بول دیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایک میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ جی انہوں نے وہ جو ہے نور مقدم کیس میں انہوں نے بہت ہی بالکل دوسری قسم کی بات کی تھی. تو بھائی اگر 50 کہہ رہا ہوں 5000 آدمی اگر ایک بات کر رہے ہیں, اگر ایک آدمی دوسری بات کر دیتا ہے تو اس کا حق ہے, اس کو سنا جانا چاہیے. اس کو جیسے آپ کو آزادی ہے جو چاہیں آپ اینگل دے دیں, اسی طریقے سے باقی صحافیوں کی بھی آزادی ہے. وہ جو چاہیں اپنا موقف پیش کریں, جو درست سمجھتے ہیں آپ اسے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن پرانی ساری حساب کتاب نکال کے رکھا ہوا ہے, اس نے فلاں وقت یہ کیا تھا, فلاں وقت یہ کیا تھا, فلاں وقت یہ کیا تھا, تو بس پھر فلاں وقت کو تلاش کرتے جائیں, مار کھاتے جائیں, اور یہی کچھ ہوتا رہے گا, اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.